گھر کی دہلیز میں نبی علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آتے ہیں، پیغام الہی سے مشرف ہوتے ہیں اور گھر پر آتے ہیں کپ کپی کے عالم میں، اور اس وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت خدیجہ سے کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے کپ کپی ہو رہی ہے، سردی سی لگ رہی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو انہوں نے چادر دی، اور ایک جملہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پہ فرمایا کہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ نے تو صلح رحمی کا درس دیا ہے، آپ نے مہمان نوازی کا درس دیا ہے، آپ نے بے سہاروں کا سہارا بنا ہے، آپ نے یتیموں کے سر پر دست شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، آپ تو بے کسوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو اخلاق کے خوگر ہیں، اخلاق کے پیکر ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ یہ تسلی دینے والی گلشن اسلام کی پہلی بہار اور گلشن اسلام کی پہلی کرن، نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو انتہائی خدمت گزار تھی نبی علیہ السلام کی، وفا شعار تھی، مال نثار کرنے میں سب سے اول دستے کا کردار ادا کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ہر موقع پہ ساتھ دینے والی۔ شعب بن ابی طالب کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، پورا مکہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہے، پورا مکہ، اور انہوں نے کہا کہ سوشل بائیکاٹ ہو، اس نبی سے کوئی تعلق رشتہ داری بھی نہیں ہوگی، کوئی اس سے لین دین بھی نہیں کرے گا، کوئی اسے کھانا تک نہیں پہنچائے گا۔ نبی علیہ السلام اور مختصر صحابہ جو ایمان لا چکے تھے، شعب بن ابی طالب پہاڑی کے اس گھاٹ کی طرف ان کو محصور کر دیا، قید اور پابند کر دیا، یہاں سے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ ایسے کھٹن حالات میں 3 سال نبی علیہ السلام، کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اندر پھرتے تھے، کسی جگہ پہ کوئی پتا نظر آئے، سوکھا پتا گر جاتا، اس کو اٹھاتے اور اس کو پھر پانی پہ بھگوتے، اس سے جو رس بنتا وہ اپنی بچیوں کو پلاتے تھے۔ آج کون اپنی بچیوں کو یہ پلانے کے سوچے گا؟ دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں، آج ہمارے پاس بیٹھے بیٹھائے کتابوں کی شکل میں دین اسلام بالکل واضح طور پر موجود ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ وہاں شعب بن ابی طالب کے اندر یہی خاتون اسلام کی پہلی بہار اور کرن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی خدمت کے لیے محصور ہو کر رہ گئی۔ وہ چاہ سکتی تھی، کیونکہ عرب کی دھرتی پہ سب سے مالدار خاتون تھی اور مالدار عورت تھی، جس کی تجارت بیرون ملک کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اتنی تجارت، اتنی دولت ان کے پاس تھی کہ وہ دولت کے بل بوتے باہر نکل سکتی تھی، لیکن وہ سب کچھ قربان کر چکی تھی اور سب کچھ نبھا چکی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ۔ 40 سال ان کی عمر ہے، بیوہ ہے، کتابوں میں لکھا 3 مرتبہ ان کی شادی ہوئی ہے، پہلے سے انتقال ہوا شوہر اور 2 بچے ہوئے، وہ بھی انتقال ہوئے، اس کے بعد دوسرا عتیق نام کا شخص تھا، پھر تیسرا نکاح ہوا، وہاں پہ بھی کوئی معاملہ ہوا، 3 مرحلوں سے یہ خاتون گزری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بیوہ ہوئی تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے خود پیغام نکاح بھیجا تھا، جس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بتائیں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ اسلام ہے، گلشن اسلام کی پہلی بہار، پہلی خوشبو اور پہلی کرن، ان کا کیا کارنامہ تھا اور کیا فضیلت تھی، ان کی اولاد میں کون کون ہنرمند اور بہترین خوشبو نما لوگ تھے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی علیہ السلام کی خدمت گزار بیوی، وفا شعار بیوی اور مال نثار کرنے والی بیوی تھی، ہر موقع پہ ساتھ دینے والی۔ آج عام الحزن نبوت کے 10ویں سال میں انتقال ہو رہی، رمضان مبارک کے 10 رمضان مبارک کو ان کا انتقال ہوا۔ نبی علیہ السلام پر کتنا غم کے پہاڑ ہیں۔ چچا جو دفاع کرتا تھا، کفاروں کے تانے بانے سن کر بھتیجے کی حفاظت کیا کرتا تھا، آج چچا کا سایہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ بیوی جو باہر کے تانے بانے سن کر اور باہر کی تکلیفیں برداشت کر کے، مصائب و آلام برداشت کر کے نبی علیہ السلام گھر پہ تشریف لاتے تھے
تو اس دکھ کا مداوا بننے والی اور اس دکھ کو تسلی میں بخشنے والی اور اس دکھ کو اپنے سر پر لینے والی اور اس دکھ کو پہنچنے والی، زخم پہ مرہم پٹی کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے چلی گئی۔ عام الحزن، غم کا سال،